اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے وظائف لے کر آتی ہوں، مجرب دعائیں اور اس کے ساتھ حدیث مبارکہ، اس کی تفسیر کے ساتھ تشریح اور اس کے ساتھ آیات کریمہ کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اور نبی پاک کے ارشادات۔ اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں۔ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی جزائے خیر ملے، اللہ مجھے بھی جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ہی سب بہن بھائیوں سے یہی دعا ہے، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، برائیاں آپ کے قریب، آفات آپ کے قریب، کوئی بھی تکلیف آپ کے قریب نہ آئے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے، اللہ مجھ پر بھی رحمت کی بارش کرے، آپ پر بھی اللہ رزق کی حلال میں آسانی کرے اور رزق حرام سے ہمیں دور کرے۔ اور جس راستے پر میں چل پڑی ہوں اللہ مجھے صراط مستقیم یعنی یہی راستہ اپنانے کی توفیق دے۔ اپنے محمد مصطفیٰ کے طفیل آپ سب کی اور میری خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف اور اس کی اور کچھ ترجمہ بتائیں گے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ ذات ہے اس سے پاک کہ اس کی اولاد ہو۔ قال سبحانک ما یکون لی ان آکل ما لیس لی بحق، قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوگا اپنی امت کو تثلیث کی تعلیم کیا تم نے دی تھی، تو وہ کہیں گے توبہ توبہ، ہم نے تو شرک اور ہر عیب سے پاک سمجھتا ہوں، ایسی بات کیسے کہہ سکتا جس کے کہنے کا مجھ کو حق نہیں۔ سبحانہ تعالی اما یصفون، اللہ جل جلالہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن کو یہ کافر لوگ اللہ کی شان میں کہتے ہیں ان کی اولاد ہے یا شریک وغیرہ وغیرہ۔ فلما آفق قال سبحانک تبت علیک وانا اول المؤمنین، جب طور پر حق تعالی شانوں کو ایک تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کی بے شک آپ کی ذات ان آنکھوں کے دیکھنے سے اور ہر عیب سے پاک ہے، دیدار کی درخواست سے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو اللہ کے مقرب یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صوفیاء نے لکھا کہ آیات میں تکبر کی نفی کو مقدم کرنے میں اس طرح اشارہ ہے کہ تکبر کا ازالہ عبادت پر اہتمام کا ذریعہ ہے، تکبر سے عبادت میں کوتاہی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میرے بہن بھائیوں ہمیں کسی چیز اور کوئی سی علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وہ فلاں علم ہے، ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں یا ہم مولوی ہیں، ہم اس پر کسی چیز کو کوئی اپنے آپ کو تکبر والا نہ سمجھے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ ہم مالدار ہیں، وہ اپنے خود پر تکبر نہ کرے۔ سبحانہ اما یشرکون، اس ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو کافر اس کا شریک بناتے ہیں۔ ودعواہم فیہا سبحانک اللہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان جنتیوں کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحانک اللہم، و آپس کا ان کا سلام ہوگا السلام علیکم، جب دنیا کے دقتوں کو یاد کریں گے اور خیال کریں گے اب ہمیشہ کے لیے ان کو خلاصی مل گئی تو آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانہ تعالی اما یشرکون، وہ ذات پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ کافر شریک بناتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولد سبحانہ هو الغنی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جل شان کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ جل شانہ ہر عیب سے پاک اور مشرکین میں سے نہیں، اور فرشتے اس کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، دوسرے فرشتے اس سے ڈرتے ہیں اور تسبیح تمجید کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس کا فائدہ سن لے، علماء نے لکھا ہے اس کا جو شخص بجلی کے کڑکنے کے وقت
اب آپ کو میں دعا بتا رہی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص بجلی کے کڑکنے کے وقت سبحان الذی یسبح الاعداد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھے گا، اس کو بجلی کے نقصان سے حفاظت حاصل ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے جب بجلی کڑکے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بجلی ذکر کرنے والے تک نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ میرے پیارے بہن بھائیو، کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اس آیات میں حدیث میں کیا کیا فائدہ ملتا ہے۔ دوسری حدیث وارد ہوئی ہے کہ بجلی کی کڑک کے وقت تسبیح کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ میرے پیارے بہن بھائیو، سوچنے سمجھنے کی بات ہے، آپ سوچیں سمجھ اس کے بعد کریں۔ جو یہ میں آپ نے ایک وظیفہ بتایا، سبحان الذی یسبح الارض بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہتے ہیں کہ جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ خود بھی یہ لفظ پڑھتی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے بچائے، پورے پاکستان کو اور امت مسلمان کو ان آفات سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ سوچیں سمجھیں اور سنیں، اس کے بعد وظائف کی طرف جائیں۔ اور دوسری آیات ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ مَا يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو نامناسب کلامات آپ کی شان میں کہتے ہیں ان سے آپ کو دل کی تنگی ہوتی ہے، بس اس کی پرواہ نہ کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تعمید میں شامل کرتے رہیے۔ سجدے کرنے والوں یعنی نمازیوں میں شامل رہیے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت آ جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کہتے ہیں کہ جب بچہ آئے تو وہ روتا ہے، بچہ آئے تو روتا ہے، سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ جب انسان بڑا ہو کر وفات پا جائے تو اس کے پیچھے والا بھی کوئی رونے والا ہونا چاہیے، وہ ہوتی ہے انسان کی شان، اس بندے کی شان۔ یہ نہ کہے کہ بس اللہ اسے مغفرت دے، ہم سب اس سے تنگ تھے، ہم پریشان تھے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اپنے والدین کی خدمت کیجیے اور ان کے دعائیں لیجیے۔ آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر الحمدللہ پڑھیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری آیات ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ ذات لوگوں کو شرک سے پاک اور برتر ہے۔ وَيَجْعَلُونَ اللَّهَ الْبَنَاتِ سبحانہ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وہ ہیں وہ اس ذات سے پاک۔ اور تماشا یہ ہے اپنے لیے ایسی چیز تجویز کرتے ہیں جس کو خود پسند کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد احرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گئے تھے۔ آپ کو معراج کا قصہ ہے جو ہم کل بتائیں گے، آگے معراج کا واقعہ ہے جو سارا واقعہ آپ کو معراج کا بھی پتہ ہوگا، اور مجھ سے بھی کچھ تفسیر اور فضائل ذکر بھی سن لیں۔ یہ فضائل ذکر ہیں، اللہ تعالی ہمیں ذکر والا اپنا محبوب بنائے، اپنے محبوب کا محبوب بنائے، اپنے محبوب کا امتی بنائے، اپنے پیاروں میں، اپنے صحابہ میں انبیاء علیہ السلام کا تابعدار بنائے، اپنا بندہ اور پرہیزگار بنائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے اور زکوٰۃ والا بنائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحم دینے والا بنائے۔ اللہ آپ سب کی مشکلات آسان کرے، اللہ میری بھی مشکلات آسان کرے۔ آپ نے میری ویڈیو فل واچ کریں، میں دوبارہ گزارش کر رہی ہوں فل واچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آگے بھی آپ میری یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی جزائے خیر ملے۔ آپ میرے پاس جو تعلیم ہے میں آپ تک پہنچاتی ہوں، آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ جیسے جیسے باتیں تو ایسے لمبی ہوتی جاتی ہیں، آپ اپنی ویڈیو کا یعنی اپنے وظائف کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا مجھے بھی، پوری امت مسلمان کے لیے اور میری بیٹی کے لیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔